سر سید کا تحریر کردہ سبق امید کی خوشی میں لفظ امید کو واضح کیا گیا، جس میں اچھے وقت کی آس، محنت کر کے کامیابی کی آس، اولاد کو پال پوس کر بڑھاپے کا سہارا بنانے کی آس، ناکامی میں مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے امید کے سہارے دوبارہ کامیابی حاصل کرنے کی آس، یعنی اس آس و امید کے سہارے ہماری زندگی رواں دواں ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے والد سے بچھڑے اور ایک غیر ملک میں غیروں کے درمیان ایک آس لیے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ اپنوں سے دوبارہ مل جائیں گے۔ یہ ایک پورے سبق کا تقریباً خلاصہ ہے۔ آئیے اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق میں دیا ہوا ہے، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید یعنی امید کو مرکز بنا کر بات کی جا رہی ہے کہ امید کے سہارے کیا ہے؟ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ میں ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ذہن میں لفظ امید کو بسا لیں تو کسی بھی ناکامی سے ہم مایوس نہیں ہوں گے اور ہم اچھے سے اچھے وقت کے لیے مزید محنت اور جد و جہد کرتے رہیں گے۔ تیرے پاس ہی ہر درد کی دوا ہے، یعنی امید کے سہارے ہی ہماری تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں اور ہر ایک کو غم میں سکون ملتا ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ایک لفظ امید ایسی ہوتی ہے جو اسے دوبارہ سے محنت کرنے پر، آگے چلنے پر آمادہ کرتی ہے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب درختوں کی تلاش میں، یعنی وہ اچھے وقت کو ڈھونڈنے کے لیے، کامیابی کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، یعنی ان کی خوبصورت آوازیں، ان کے خوبصورت نغمے، بہتی نہروں کی لہریں، یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ زندگی کا پتہ دے رہی ہیں کہ انسان زندہ کب ہے؟ جب اس کے اندر آس ہے، امید ہے اچھی زندگی گزارنے کی، اچھے وقت کو سامنے لانے کی۔ اور تمام فکریں کیا ہوتی ہیں؟ پھر دل سے دور ہو جاتی ہیں اور پھر وہ خیالی خوشیاں جو ہیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک والدہ کا، ماں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا بچہ بہت چھوٹا ہے اور ابھی جھولے میں لیٹا ہوا ہے، وہ سو رہا ہے، اور ماں جو ہے کیا کر رہی ہیں؟ وہ جھولا بھی جھلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی انجام دے رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی زبان پہ لوری ہے، یعنی وہ دعائیہ الفاظ ہیں۔ وہ اپنے بچے سے کیا کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے والد کی شکل ہو، والد کا چہرہ ہو، اور میرے دل کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کی ننھی سی کونپل ہو، کلی ہو، تم پر کبھی بھی خزاں کا موسم نہ آئے، یعنی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی بھی کوئی کانٹا تمہارے پیر میں نہ چبھنے پائے، کوئی مشکل وقت تمہاری زندگی میں نہ آئے، اور جو کچھ مصیبتیں ہم نے، یعنی ہم والدین نے برداشت کی ہیں، تمہاری زندگی میں لفظ مصیبت کا نہ آنے پائے۔ اب یہاں مصنف والدہ کی دعاؤں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ تمہاری ہی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر میں روشنی ہے، تم ہماری آنکھوں کی روشنی بھی ہو، ہمارے گھر کو تم نے روشن کیا ہوا ہے، تمہارا خوبصورت سا جو چہرہ ہے وہ چاند کی مانند ہے، اور پھر جب تم اپنی شہرت سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ بوجھ سے اور اپنی محبت سے جو کچھ بھی کارنامے انجام دو گے اس سے ہمارے دل کو تسلی ہوگی۔ تمہاری ہنسی جو ہے وہ ہمارے گھر کا اجالا ہے، ہمارے گھر کے اندھیرے کو دور کرے گی، تمہاری آواز جو ہے وہ خوبصورت نغمے ہیں، اور پھر ایک وقت تمہاری زندگی میں ایسا بھی آئے گا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یعنی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تم رو گے، تم بہت گڑ گڑاؤ گے، ہمیں واپس بلانے کے لیے شور مچاؤ گے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ ہی ہم تمہارے آنسو پوچھیں گے، پھر تم ہماری خبر پہ آؤ گے، ہم نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں کیا چیزیں یاد آئیں گی؟ تمہیں اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ یاد آئے گا، والد کا نورانی چہرہ یاد آئے گا، لیکن تم ہماری محبت کے لیے کیا کرو گے؟ افسردہ ہو جاؤ گے اور ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب یہی امید کیا ہوتی ہے والدہ کے لیے کہ ابھی بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ہل جل نہیں سکتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہیں؟ وہ اس کا بڑا خیال رکھتی ہیں،
آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے آواز سے والدہ کا نام جب اماں اماں کہتا ہے تو وہ الفاظ والدہ کے لیے سمجھ لیجیے ایک رس گھولنے والے ہوتے ہیں۔ اب بچہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو آنکھوں میں آنسو لے کر آ جاتا ہے، تو والدہ کیا ہوتی ہیں، فوراً ہی اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی صورت میں بھی اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر رات کو جب وہ سبق پڑھ کر سناتا ہے، پھر صبح صبح جب ابھی سورج نہیں نکلا ہوا ہوتا، تارے جو ہیں وہ بالکل چھپنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ والدین کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اس کام میں یعنی اس عبادت میں کوئی دکھاوا موجود نہیں ہوتا۔ اب مصنف اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ آس، یہ امید والدین کے لیے کیا ہوتی ہے کہ خوشی کا باعث ہوتی ہے، اور یہ جب تک وہ حیات رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تب تک رہتی ہے، اور وہ اسی خوشی کو لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہاں سے وہ نکلے تھے، پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا، پھر مزید ان کے ساتھ کافی تکالیف کا سلسلہ رہا۔ تو اس تکلیف دہ لمحات میں وہ ایک غیر قوم کے ہاتھوں میں قید تھے، غیر مذہب تھے، وہاں پہ غیر مذہب کے لوگ تھے، اور ان کا وہاں پہ کوئی والی وارث نہیں تھا، لہٰذا اس مشکل لمحے میں بھی ان کے اندر ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ یہ برا وقت جو ہے بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور وہ بہت کم عرصے میں اپنے والد سے دوبارہ سے ملیں گے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر ابھی بھی کوئی لفظ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔